اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42 تا 54، آیت نمبر 42 تا 54۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو، وطہرکی، اور پاک کر دیا ہے تجھ کو، واصطفاکی، اور چنا ہے تجھ کو، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ نے چنا ہے تجھ کو اور پاک کیا ہے تجھ کو اور چنا ہے تجھ کو تمام جہان کی عورتوں پر۔ ملائکہ، اس پر الف لام جنس کا ہے، جنس ملائکہ مراد ہے۔ جنس ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ایک فرد مراد ہیں۔ الملائکہ تمام فرشتے مراد نہیں، بلکہ الف لام جنس کا ہے، اور جنس ملائکہ کا اقل فرد، کم سے کم فرد ایک، حضرت جبرائیل۔ جب کہا جبرائیل نے، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آپ کو۔ دو مرتبہ استفاء ہے۔ پہلے استفاء سے مراد بچپن کا استفاء ہے کہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی امتیازات عطا فرمائے، جو خصائص عطا فرمائے، وہ مراد ہیں کہ ماں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی کہ حضرت حنہ نے اپنی بیٹی حضرت مریم کے لیے جو دعائیں کیں وہ مراد ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے بہترین طریقے سے پرورش فرمائی، قبولیت خاص عطا فرمائی، ایسی قبولیت عطا فرمائی، ایسی پرورش عطا فرمائی کہ ایک ایک دن میں ایک ایک سال کے برابر بڑھ رہی تھیں۔ پھر بیت المقدس کی خدمت صرف مردوں کی خصوصیت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے عورت ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بھی یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ پھر جو کفالت کے لیے قرآن اندازی کی گئی، جس ترتیب سے قرآن اندازی کی گئی، اس کے اندر ایک عجیب بزرگی کا، کرامت کا، عزت، عظمت اور شرافت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور اس قرآن اندازی کے ذریعے ان کا انتخاب ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں دے دی گئی، ان کی کفالت میں دے دی گئیں۔ تو ایک استفاء وہ ہے جو بچپن کا استفاء ہے، دوسرا، اور پھر وطہرکی، اور تجھ کو پاک کیا، ظاہری گناہوں سے بھی پاک کیا اور اخلاقی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے پاک کیا۔ اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق جو انسان کے اندر ہو سکتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، اور ظاہری گناہوں سے بھی پاک کیا، ہر طرح کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ واصطفاکی، اور تجھ کو چنا، منتخب کیا، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ تمام جہان کی عورتیں، اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں ان پر فضیلت عطا فرمائی، اس زمانے کی جتنی خواتین تھیں ان کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی۔
بعض اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام دیا گیا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، ایمان لے آئی تھی بڑی قربانیوں کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی کھانوں میں سرید کی فضیلت۔ عرب میں سرید گوشت اور شوربے میں روٹیاں ڈال کر جو ڈش تیار کی جاتی تھی اس کو سرید کہا جاتا تھا، تو وہ محبوب ترین، مشہور ترین اور مرغوب ترین غذا سمجھی جاتی تھی۔ تو مختلف اعتبار سے مختلف خواتین کو مختلف فضیلتیں عطا کی گئیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اس زمانے کی جتنی خواتین تھیں ان پر حضرت مریم کو فضیلت عطا کی گئی۔ فرمایا گیا یا مریم، اے مریم، اقنوتی، فرما برداری کر، لربی کی، اپنے رب کی، فرما برداری کر اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ کسی کو بھی جو فضیلت حاصل ہے تو وہ کسی ذاتی بنیاد پر نہیں ہے۔ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے والوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام و مرتبہ دنیا میں عطا کیا وہ اسی فرما برداری کی بنیاد پر عطا کیا۔ جس نے جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت مریم کو جو مقام اور مرتبہ دیا گیا وہ بھی ان کی فرما برداری کی وجہ سے۔ یہ بتا دیا گیا ہے، عیسائیوں کے اوپر رد کر دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ حضرت مریم اپنی ذاتی حیثیت میں معبود نہیں ہیں، اپنی ذات میں وہ معبود نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ایک بندی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی ایسا مقام اور مرتبہ لے کر نہیں آئی کہ ان کو معبود بنا لیا جائے، بلکہ ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی۔ تو یہ رد کر دیا عیسائیوں کے اوپر کہ وہ معبود نہیں بلکہ وہ خود ایک عابدہ ہیں، وہ خود ایک فرما بردار بندی ہیں۔ اے مریم، تو فرما برداری کر اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کر۔ وسجدی کے ساتھ مع الساجدین نہیں ہے، لیکن ورکعی کے ساتھ مع الراکعین ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر، یہ نہیں فرمایا۔ ایک وجہ مفسرین نے اس کی یہ لکھی کہ عام طور پر انسان جو کوتاہی کرتا ہے وہ رکوع کی ادائیگی میں کرتا ہے، نہ کہ سجدے کی ادائیگی میں۔ سجدہ تو جب انسان کرتا ہے تو اس کے اعضاء زمین پر لگ جاتے ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، کہ یہ اعضاء انسان کے زمین کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوتاہی کوئی کرنا بھی چاہے تو یہ اعضاء تو جس زمین کے اوپر بہرحال لگیں گے، لیکن رکوع میں بعض مرتبہ انسان پورا نہیں جھکتا، جو جھکنے کا حق ہے، جتنا رکوع کرنے کا حق ہے اتنا رکوع نہیں کرتا، بس بعض مرتبہ رکوع اور سجدے کو ایک ہی کر دیا جاتا ہے، رکوع کیا، ہلکا سا جھکے، وہیں سے اٹھ کے سجدے میں چلے گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ان کی جو داستان بیان کی گئی، ان کے جو حالات زندگی بیان کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے کے واقعات ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے ان واقعات کو، ان چیزوں کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، ان کے اندر تحریف ہو چکی تھی، اصل حقائق مسخ ہو چکے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود ان کے جو علماء کرام تھے، ان کے جو معززین تھے، اور نصارہ کے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ تھے، ان کے پاس بھی اصل حقائق موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر خلط ملط کر کے، تحریف کر کے ساری تاریخ ہی بدل دی تھی، اور صحیح تعلیمات ان تک بھی نہیں پہنچی ہوئی تھیں، یا وہ مسخ ہو چکی تھیں۔ اسی لیے تو حضرت مریم کو بجائے یہ سمجھنے کے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھیں، ان کو معبود بنا لیا گیا، اور ان کو اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ من ذالک بیوی قرار دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ یعنی حقائق اتنے مسخ ہو چکے تھے کہ عابد کو معبود بنا لیا گیا تھا۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہی، ہم وحی کرتے ہیں یہ الیک، آپ کی طرف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں۔ تو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق کو جان سکتے، ان تفصیلات کو جان سکتے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جو بیت المقدس کے متولیین تھے، بیت المقدس کے جو خدام تھے، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت وہ کرے۔ 29 افراد تھے، اور حضرت مریم کے والد حضرت عمران جب زندہ تھے تو ان کے سربراہ تھے، سب سے بڑے وہی تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ اس لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ حضرت عمران کی جو بیٹی حضرت مریم ہے اس کی کفالت ہمیں مل جائے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، اچھا آگے اوپر والی آیت ہے، پہلے میں آگے چلا گیا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی قلمیں، آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، ایہم یکفلو، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے اور جب وہ جھگڑ رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے اس بات کے اندر کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ تو آپ تک جو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ وحی کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، یہ انباء الغیب ہیں، یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہیں۔ تورات جن قلموں سے لکھی جاتی تھی ان کو سنبھال کر رکھا جاتا تھا۔ بیت المقدس میں ایک شعبہ قائم کیا ہوا تھا کہ جو تورات کے نسخے جہاں پر تیار کیے جاتے تھے، ان کی ایک کو دیکھ کر دوسرا تیسرا، پریس کا زمانہ تو تھا نہیں، تو پھر نسخے تیار کیے جاتے تھے۔ جن قلموں سے وہ نسخے لکھے جاتے تھے وہ قلمیں سنبھال کر رکھی جاتی تھیں۔ انہی قلموں پر تورات کے کچھ الفاظ لکھ کر پھر ان کو پانی کے اندر دریا میں ڈالا جاتا تھا۔ جو پانی کے بہاؤ پر بہہ گئیں تو ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تھا، جو پانی کے بہاؤ کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھیں اور الٹی طرف جدھر سے پانی آ رہا ہوتا تھا مخالف سمت کی طرف چل پڑتی تھیں تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی ترتیب سے کفالت ملی حضرت مریم کی۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم،
ان اللہ بے شک اللہ یبشرو کی خوشخبری سناتا ہے تجھ کو بکلمۃ منہ اپنے کلمہ کی، بکلمۃ منہ اپنے کلمہ کی، ایک کلمہ کی منہ اپنی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری سناتا ہے۔ اسمہ اس کا نام المسیح مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وجیہاً مرتبے والا ہوگا فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا، ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کو قرب خاص حاصل ہے۔ کنواری مریم کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت مریم داؤد علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک یوسف نامی آدمی سے منگنی ہو چکی تھی ان کی، حضرت مریم کی۔ یوسف نامی ایک لڑکا تھا نوجوان، اس کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور باضابطہ طور پر عقد نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے خوشخبری سنائی حضرت مریم کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمہ عطا کرے گا، مطلب اپنے کلمہ کن کے ذریعے آپ کو بیٹا دے گا جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ مسیح مطلب مسا چھونے کو کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے یا کسی کوڑ کے مرض کو چھو لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے تھے، اس لیے ان کو ایک وجہ ان کو مسیح کہے جانے کی یہ بھی ہے۔ عیسیٰ بن مریم، ہم عربی زبان میں قرآن پاک کے اندر اس کو عیسیٰ کہا گیا ہے، اور ویسے یہ یسوع علیہ السلام جو ہے وہ عبرانی املا میں اور توریت کی تحریر میں اس کو یسوع لکھا جاتا ہے۔ خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے کلمہ کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں مرتبے والا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا لیں کہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودیوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم کو بدنام کرنے میں۔ معاذ اللہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اور جو ان کو معاشرے میں مقام دیا جاتا تھا اور جو ان کے پر جملے کسے جاتے تھے، جو بہتان لگائے جاتے تھے، وہ اتنے گھناؤنے، اتنے برے ہیں کہ ایک مسلمان اتنی برگزیدہ شخصیات کے لیے نقل کفر نباشد کے طور پر بھی ان کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے ان کفریہ کلمات کو محض یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کی گندگی ہے، تب بھی جرأت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو اپنی زبانوں پر لائیں، اور لانا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہت برے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے حضرت مریم پر، اور جب حضرت مریم کا کردار مشکوک ہو گیا تو لا محالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی وہ سارے الزامات لوٹتے تھے، اور سارے الزامات لا محالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتے تھے۔ تو یہودیوں نے نہ صرف حضرت مریم کو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کیا کہ جو معاشرے کا سب سے برا کردار ہوتا ہے، اور جس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت اور کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، جن کو کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک نے احسان کیا خود عیسائیت پر بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے اوپر سے یہ داغ دھوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے حضرت مریم کی پاک دامانی بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، نبی، رسول، برگزیدہ ہونا بیان کیا، مقربین سے ہونا بیان کیا۔ ورنہ یہودیوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ عیسائیت بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئی تھی۔ لیکن عجیب حیرت کی بات ہے کہ وہ یہود اور عیسائی
جن کے درمیان ساری زندگی پوری تاریخ میں 36 کا آنکڑا رہا، اب حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی آپس کی دشمنی ختم ہو گئی ہے، انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا ہے، انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا ہے، تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک ہم مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری دنیا کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ہے، اور مسلمانوں کا خاتمہ ہم اکیلے کر نہیں سکتے۔ یہودیوں کو بھی اس بات کا یقین ہے، نصارہ کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ انفرادی طور پر ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری آپس کی دشمنی بھی حالی ہی بھی عین ہی وہیں کی وہیں موجود ہے، لیکن ایک مرتبہ مسلمانوں سے نمٹ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، پوری عالم انسانیت میں آپ کو سوائے مسلمان ممالک کے کوئی علاقہ انتشار زدہ نظر نہیں آئے گا، کوئی علاقہ جنگ زدہ نظر نہیں آئے گا۔ جہاں پر آگ لگتی ہے وہ ہمارا ہی کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے، جہاں کہیں دھواں اٹھتا ہے وہ ہمارا ہی کوئی گھر ہوتا ہے۔ آپ کو یورپ میں کوئی دنگے فساد نظر نہیں آئیں گے، آپ کو امریکہ کے اندر کبھی کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں، جلوس نکلنا، احتجاج ہونا، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، اس کو تو وہ نظام کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی علاقے کے اندر دہشت گردی کا پیدا ہو جانا، خون خرابہ ہونا، معیشت کا برباد ہو جانا، یہ صرف مسلمان ممالک میں ہے۔ سارا کفر، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے، وہ چاہے یہود ہوں، وہ چاہے ہنود ہوں، وہ چاہے نصارہ ہوں، وہ چاہے بدھ مت ہوں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، سارے کافر ایک ہی ملت ہیں، سارے کافر۔ بالآخر مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے یہ نظر آنے لگ گیا ہے، اور جن کی آنکھیں ابھی بھی بند ہیں ان کو آئندہ نظر آنے لگ جائے گا کہ کفر واقعی ایک ملت ہے۔ اب مسلمان کب ایک ملت بنتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے، اس کا انتظار ہے۔ کافروں نے تو ایک لمبے عرصے سے جنگ چھیڑ رکھی ہے، بس مسلمانوں کی طرف سے ابھی تک یہی ہے کہ جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، حالانکہ جنگ ہی مسائل کا حل ہے۔ یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ جنگ ہی مسائل کا حل ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن تھے، آپ علیہ السلام ہر موقع پر چاہتے تھے امن رہے۔ 13 سال تک یک طرفہ آپ نے ظلم برداشت کیا، صحابہ نے ظلم برداشت کیا، چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، جلتے ہوئے سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، عرب کے تپتے صحراؤں میں گھسیٹا گیا، پتھر کی بھاری بھاری سلیں سینے پر رکھ دی گئیں، کوڑوں سے مارا گیا، اونٹوں کے درمیان باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، لیکن صبر کیا، امن کو موقع دیا۔ مدینہ منورہ علاقہ ہی چھوڑ کے چلے گئے، علاقہ ہی چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، لیکن انتشار سے بچے۔ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں بھی باز نہیں آئے حرکتوں سے، آئے دن لڑائی، پھر عبرتناک شکست دی کہ شاید اب سکون سے بیٹھ جائیں۔ پورے عالم عرب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، یہودیوں نے مل کر، عیسائیوں نے اطراف کے، اور مشرکین مکہ نے ایک پورا محاذ بنایا، اور غزوہ احزاب، غزوہ خندق وجود میں آئی، اور پھر نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک مسلمان خود علم جہاد، علم قتال لے کر میدان میں نہیں آئے۔ بس جب آئے تو پھر کافر آگے تھے اور مسلمان پیچھے تھے، پھر ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملی دنیا کے اندر، پھر کوئی مقام، پھر ان کو کوئی پناہ نظر نہیں آتی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر افغانستان کے اندر یک طرفہ طور پر طالبان بھی ظلم سہتے رہتے تو اگلے 70 سال بھی ظلم ہوتا رہتا۔ انہوں نے مزاحمت کی، وہ مقابلے میں آئے، امریکہ سے امریکہ کی زبان میں بات کی، اور بالآخر امریکہ کو مجبور ہو کے افغانستان چھوڑنا پڑا۔
جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے فلسفہ پڑھ لیا ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو جنگیں بند کروا دیں، عراق سے، شام سے، یمن سے اور دیگر اسلامی ممالک میں جو آئے دن بمباری ہوتی ہے اور سارا کفر مل کر ان کے اوپر چڑھائی کر چکا ہے، تو یہ ساری جنگیں بند کروائیں۔ تو جنگ آپ کریں تو مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر کافر کریں تو پھر مسئلے کا حل ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل لڑائی ہے، اس لیے جب مرضی افغانستان پر چڑھ دوڑتا ہے، جب مرضی کشمیر پر چڑھ دوڑتا ہے، جب مرضی شام یمن کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، جب مرضی ایران کے اوپر میزائل داغ دیے جاتے ہیں، جب مرضی سعودیہ کے اوپر میزائل داغ دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والے، چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے، اسلحہ فراہم کرنے والے، وہ دنیا کا جو باپ بنا ہوا ہے، وہ دنیا کا جو سربراہ اور سردار بنا ہوا امریکہ، وہ سب کچھ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آج کے عیسائی اور یہودیوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اپنی ساری دشمنیوں کو بھلا دی، حالانکہ ان کی تاریخ آپس میں اتنی تلخ ہے کہ جس کو یہ آج دہرانا بھی نہیں چاہتے، کہیں دوبارہ سے وہی مخاصمت شروع نہ ہو جائے، وہی لڑائی جھگڑا شروع نہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور کنواری مریم پر بڑے بڑے الزامات لگائے گئے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، وہ دنیا کے اندر مقام اور مرتبے والا ہوگا۔ وہ مقام اور مرتبہ 1.5 ارب مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو ایک برگزیدہ انسان، پیغمبر، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور عیسائیوں کی اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ بھی کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھ لیں گے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنی بڑی زد ہے نصارہ پر۔ من المقربین، وہ مقربین میں سے ہوں گے، وہ صالحین میں سے ہوں گے، خود معبود نہیں ہوں گے، خود خدا نہیں ہوں گے، خدا کے بیٹے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور کلام کریں گے لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں، گود میں، مراد بچپنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گود میں ہوں یا پنگھوڑے میں ہوں، جھولے میں، مراد بچپنا۔ اس حالت میں کلام کریں گے کہ جس حالت میں کلام ہو نہیں سکتا، اور کلام بھی کیسا کریں گے؟ یکلم الناس، لوگوں سے کلام کریں گے، فصیح و بلیغ کلام۔ جب حضرت مریم کے ہاں پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور لوگوں نے، یہود تھے ظاہر بات ہے، سارا بنی اسرائیل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو یہ سارے یہودی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہودیوں نے حضرت مریم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہائے یہ تو نے کیا کر دیا، تیرا تو باپ بھی بڑا شریف تھا، ماں بھی بڑی اچھی تھی، یہ تو نے کیا کر دیا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک تقریر کی اور بتایا کہ میں اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور پوری تقریر کی۔ تو لوگوں سے کلام کیا بچپنے کی حالت میں، وہ کاہلا اور بڑی عمر میں، کاہلا بڑی عمر میں، بڑی عمر میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے، کاہلا اس عمر کو کہتے ہیں جو جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو کہولت کہتے ہیں، اردو میں جس کا ترجمہ ادھیڑ عمر سے کیا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بچپنے میں بھی کلام کریں گے، کہولت میں بھی، بڑی عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 32-33 سال کے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم عاشور میں آسمانوں پر اٹھایا، تو وہ تو بڑی عمر کو پہنچے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مطابق دوبارہ تشریف لائیں گے، حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ ایک عمر پائیں گے، کہولت کی عمر بھی پائیں گے، اور اس زمانے میں بھی پھر لوگوں سے وہ
کلام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تو وہی معجزہ ہے جو بچپن میں انہوں نے پیدائش کے فوراً بعد کلام کیا لوگوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت دانائی ان کو عطا فرمائی تھی کہ جب وہ 10-12 سال کے تھے تو ایسے کلام کرتے تھے کہ لوگ دانتوں میں انگلی ڈال لیا کرتے تھے، حیران ہو جاتے تھے کہ 10-12 سال کا بچہ ایسے کلام کیسے کر سکتا ہے، جیسے بڑے بڑے فصیح و بلیغ فصحاء بلغاء کلام کرتے ہیں اس طرح کلام کیا کرتے تھے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور کلام کریں گے لوگوں سے فی المہدی بچپنے میں، وَكَهْلًا اور کہولت میں، ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہاں بھی بتا دیا کہ وہ خود معبود نہیں ہیں، خود معبود نہیں ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ قالت کہنے لگیں، حضرت مریم کہنے لگیں، عرض کرنے لگیں، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا لی میرے لیے، ولد لڑکا، ولم یمسسنی اور نہیں چھوا مجھ کو، بشرن کسی بشر نے، کہ یا میرے رب میری کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں۔ قانون الہی یہی ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیسے ہوگا یہ سارا کچھ کہ میرے لیے لڑکا ہو جائے اور حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اسی طرح کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اسی طرح ہوگا۔ کیوں ایسے ہوگا؟ اللہ یخلق اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پیچھے جو زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ تھا وہاں پر زکریہ علیہ السلام کو جو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تھی وہاں بھی الفاظ اسی طرح کے تھے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہاں پر ہے یخلق ما یشاء، فرق یفعل اور یخلق کا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ قانون فطرت کے مطابق تھا کہ حضرت زکریہ بھی موجود تھے، ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں، لیکن یہاں پر حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ اولاد بغیر شوہر کے دے رہے تھے، اس لیے وہاں پر یفعل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی وہ ملے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دے دیا یحییٰ علیہ السلام کو، اور یہاں پر پیدا کرتا ہے کہ یہاں پر وہ سبب ہی نہیں پایا جا رہا، یہ گویا کہ خلقت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرما رہے ہیں اپنے کلمہ کن کے ذریعے۔ اسی طرح ہوگا اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا جب فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فانما یقول تو اس کو کہتا ہے، یقول لہو کہتا ہے اس سے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز ہوتی نہیں تو پھر کن کسے کہا جاتا ہے؟ جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے تو اسے خطاب کیسے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انما یقول لہو اس سے کہتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس سے کیسے کہتا ہے؟ کہتے ہیں علم الہی میں موجود ہوتی ہے وہ چیز، علم الہی میں بہرحال موجود ہوتی ہے، تو جو چیز علم الہی میں موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس علم الہی میں موجود کو کہتے ہیں تو خارج میں بھی ہو جا، باہر بھی ہو جا، باہر بھی تیرا وجود ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہنے کے محتاج نہیں ہیں، اللہ رب العزت کا اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ علم الہی میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی چیز کو کرنا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو اس سے کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے گا اس کو کتاب کی، تعلیم دے گا اس کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، کتاب کی تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، حکمت دے گا، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ کتاب، حکمت، تورات، انجیل، یاد رکھیں کہ تورات تشریعی احکام پر مشتمل ایک کتاب تھی،
جس کے اندر اللہ رب العزت نے شریعت کے اصول، قوانین، ضابطے بیان فرمائے، اور انجیل میں حکمت ہے، انجیل میں حکمت ہے، اخلاقیات ہیں، اور اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے، حکمت سے مراد انجیل ہے، اور خود آگے ان کو پھر ذکر کر دیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب، تعلیم دے گا اس کو کتاب کی، تورات کی، والحکمت اور انجیل کی، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اس کو کتاب کی اور حکمت کی، یعنی تورات اور انجیل کی۔ اور بھی مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن آپ اسی پر اکتفا کریں۔ وَرَسُولًا، اور رسول ہوں گے، وہ رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے۔ رسول کا درجہ نبی سے بڑا درجہ ہے، رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہودیوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا، قتل کیا، لیکن کسی رسول کو شہید نہیں کر سکے۔ نبیوں کو تو انہوں نے شہید کیا، لیکن کسی رسول کو شہید کرنے پر وہ لوگ قادر نہیں ہو سکے۔ انی، بے شک میں، ورسولاً، اور رسول ہوں گے کن کی طرف؟ الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، جب انہوں نے نہیں مانا تو وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے مان لیا وہ عیسائی ہو گئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نبی مبعوث ہو کر، اس وقت تک عیسائیت سچا مذہب تھا۔ جب حضور دنیا میں نبی بن کر آ گئے تو پھر جنہوں نے حضور کو مانا تو وہ سچا مذہب، اور جو نہیں مانا وہ اس طرح ہو گئے جیسے پہلے یہودیوں نے انکار کر کے کافر ہوئے تھے، اسی طرح پھر عیسائی بھی انکار کر کے کافر ہو گئے۔ انی، بے شک میں، قد جئتکم، تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، نشانی، معجزہ، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ انی، بے شک میں، اخلق، پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی شکل، پرندے کی سی صورت، فانفخ، پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیراً، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے ان کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ لیکن یہ سب باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں، مادر ذات، اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، والابرس، اور کوڑ کے مریض کو، جس کا سارا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا ہو، اس کو کوڑ کا مرض کہتے ہیں، جسم داغدار ہو جائے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں، بما، اس کی، تاکلون، جو تم کھاتے ہو، یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو گھر میں، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کر لیتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، کھا کر کے آئے ہو، گھروں میں کیا رکھا ہے، سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، اس بات کی نشانی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل کی طرف، اور ان سے آ کے کہا، انی قد جئتکم بآیہ، میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں واقعی اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں۔ یہ تو الزام لگاتے ہیں جادوگر ہونے کا، شعبدہ باز ہونے کا، اعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں وہ نشانی لے کر آیا ہوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میں واقعی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق، کہ میں بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہ ہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل جیسی۔
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں اخلق ہوں، میں بناتا ہوں۔ خلق کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد کسی چیز کا پیدا کرنا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، نیست کو ہست کرنا۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اور نیست کو ہست کرنا، جو نہیں ہے اس کو وجود دینا۔ اور جب خلق کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص اندازے سے کوئی چیز بنانا، صورت بنانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے صورت بناتے تھے پرندے کی، اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ وہ پرندہ بن کے پھر ساری دنیا زندگی میں نہیں رہتا تھا دنیا میں، وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پرندہ اڑ جاتا تھا، وہ ایک نشانی تھی بس یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ کوئی پرندے بنانا مطلوب تو نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ دنیا میں پرندے بنائیں، بلکہ پرندے تو اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے بنوائے کہ وہ زمانہ تھا طب کا زمانہ، اس زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جادو بڑے عروج پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جو جادو کا توڑ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو طب کا بڑا زور تھا، میڈیکل سائنس نے اس وقت بڑی ترقی کی تھی، طب کے معاملے میں لوگوں نے بڑی ترقی کی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی معجزات عطا فرمائے، مادرزاد پیدائشی نابینا کو بینا کر دینا، اور ایسا لا علاج مریض، کوڑ کا مریض کہ جس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کام کروائے معجزے کے طور پر کہ جو لوگوں کو یقین آ جائے۔ وہ پرندہ جاتا تھا نظروں سے، جب غائب ہو جاتا تو پرندہ بعد میں فوت ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں مٹی سے پرندے کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں پرندہ ہو جاتا ہے۔ پرندوں میں کامل ترین پرندہ کہتے ہیں چمگادڑ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، چمگادڑ کامل ترین پرندہ ہے۔ کیوں؟ 3 وجہ سے۔ پہلے تو یہ کہ پرندوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن چمگادڑ کے دانت ہوتے ہیں۔ پرندوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن چمگادڑ صاحبہ کے دانت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پستان ہوتے ہیں، چمگادڑ کے پستان ہوتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ کہ اس کے جو پر ہیں بازو ہوتے، پر نہیں ہوتے، یعنی جو پروں کے اندر جیسے خلا ہوتا ہے پھر وہ پر بنتے ہیں اور اڑنے میں مدد دیتے ہیں، اس کے بازو ہوتے ہیں، پر نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود یہ اڑتا ہے۔ تو ایک کامل ترین پرندہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام چمگادڑ بنا دیتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتی تھی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں پیدائشی نابینا کو، والابرص، اور کوڑ کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ کہا اللہ کے حکم سے، کہ کوئی اس غلط فہمی میں پیدا نہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، اعوذ باللہ۔ کوئی اس غلط فہمی میں کسی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو اس طرح زندہ کیا، بہت سے مردوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بیٹے سام تھے جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکے تھے، ان کو بھی زندہ کیا تھا، پھر وہ دوبارہ فوت ہو گئے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کر لیتے ہو اپنے گھروں میں۔ بتا دیا کرتے تھے کس نے کیا کھایا ہے اور اس کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں نشانی ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے ہے، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود خطاب فرما رہے ہیں کہ تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے۔ کیا؟ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں، بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، ان کو میں تم پر حلال کروں۔ بہت سی چیزیں اس طرح کی، ان کے لیے مچھلی بھی ایک وقت میں حرام کر دی گئی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کر دی۔ اونٹ کا گوشت بھی ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ بھی حلال کر دیا گیا۔ تو جو چیزیں ان کی سختیوں کی وجہ سے اور بد مزاجی کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ حلال کر دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جتنی زیادہ سختی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنی ہی زیادہ نرمی ہو گئی۔ وہ تمام چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حرام ہو گئی تھیں، وہ ساری کی ساری بعد میں حلال کر دی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس بھی آیت نشانی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَاطِیعُون، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے۔ یہ غلط فہمیاں ساری دور کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت، میری عبادت نہیں کرنی، اس کی عبادت کرنی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احسا، جب محسوس کیا عیسیٰ بن مریم نے، منہم، ان سے، الکفر، کفر، بنی اسرائیل کو دعوت دی، یہودیوں کو، انہوں نے انکار کر دیا، در پہ آزار ہو گئے، نقصان پہنچانا چاہا اور قتل کے در پہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اپنی مقامی عدالت میں پہلے مقدمہ چلایا اور وہاں سے ان کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ ان کی مذہبی عدالت تھی فلسطین میں، بیت المقدس میں، اپنی مذہبی عبادت سے سزا دلوائی، لیکن یہ چونکہ ان کی خود حکومت نہیں تھی، وہاں پہ ماتحت تھے رومی حکومت کے، تو سزا سنا سکتی تھی ان کی عدالت، لیکن اس کا نفاذ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی عدالت سے سزا سنا کے اس کو رومی عدالت سے غداری کا ان کو جرموار ٹھہرایا۔ اپنی عدالت میں پہلے پھانسی کی سزا سنائی اور پھر رومی عدالت سے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلوایا اور ان کو غدار ٹھہرایا، اور اس کے بعد اس بنیاد پر پھر ان کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے پھانسی چڑھا دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو پھانسی چڑھانے والا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیے، تفصیل آگے آ جائے گی، تو اگلے ہی رکوع میں آ رہی شروع میں، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر اس کو پھانسی دے دی۔ فلما احسا، جب محسوس کیا عیسیٰ نے، منہم، ان سے، الکفر، کفر، قال، فرمایا، من انصاری، کون میرا مددگار ہے، اللہ، اللہ کی طرف، کون میری مدد کرے اللہ کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مدد چاہی اور مکمل طور پر پھنس چکے تھے اور قریب تھا کہ وہ اپنے ناپاک عزائم کو بروئے کار لاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کی طرف۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، حواری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حور سے، یہ حور، وہ کہتے ہیں کہ وہ دھوبی کا کام کرتے تھے، وہ بیچارے ذات کے دھوبی تھے، کپڑے وغیرہ دھوتے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور وہ حواری کہلائے۔ وہ 12 لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، پھر جو بھی فرما بردار ہوتا تھا پھر اس کو حواری کہا جانے لگا۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور آپ گواہ رہے ہیں، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ 12 لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا کہ آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما، اس پر، انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی، الرسول، رسول کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا، پس آپ لکھ لیں ہم کو، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ، کہ ہم کلمہ توحید کی شہادت دیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے رسول ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے والوں نے، پھانسی کی سزا سنانے والوں نے، یہودیوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر کی۔
انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی۔ ان کے جواب میں مکرو کے جواب میں مکرہ لائے، یہ بلاغت فصاحت کے اندر مشاکلت کہا جاتا ہے کہ وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ویسے ہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے، لیکن ان کا مکر تھا اور اللہ کی تدبیر تھی۔ وَمَكَرُوا، اور مکر کیا انہوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر